جی سر بتائیں کہ یہ خاص طور پہ خدیجہ شاہ صاحبہ اور صنم جاوید صاحبہ کے کیس میں کیا پروگرس اب عدالت کی طرف سے ہوئی ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو عدالت کی طرف سے تو جو پروگرس ہے وہ میکسیمم تو یہی ہے کہ عدالت نے بیل دینی تھی اور عدالت بیل دے چکی ہے اس کیسز میں جس میں سے وہ اریسٹ تھے. لیکن ابھی جس وقت ان کو رہائی ملتی ہے رہائی کے بعد اس کو ایک اور مقدمے میں اریسٹ کیا جاتا ہے. یہ تو لامتناہی سلسلہ شروع ہوا ہے. میں آپ کو قانونی اس کا تذکرہ کروں کہ ایون گوروں کے دور سے جو قانون چلا آ رہا ہے اریسٹ کا اور بیل دینے کا، اس میں ایک ایکسیپشن ضرور تھی، اور وہ ایکسیپشن یہ ہے کہ کوئی کمزور ہو، کوئی بیمار ہو اور عورت ہو. ان کے لیے ہر جرم ایسا مانا جاتا ہے جس طرح کی وہ بیلیبل ہے، مطلب اس میں آپ ضرور بیل دے دیں. اس میں ایک ایکسیپشن ضرور تھی کہ وہ کیسز نہیں ہوں گے جس میں قتل و غارت کی گئی ہو اور دہشت گردی پھیلائی گئی اور اس قسم کی دہشت گردی جس نے وہ را کیا ہو گورنمنٹ کو، جس طریقے سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ بم چلتے تھے. یہ وہ کیسز نہیں ہے، اس لیے یہ تو ویسے بھی بیل ہونی چاہیے تھی. لیکن جن عدالتوں نے بھی بیل دی ان کی فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن کرنے کی تو ایک انتہا ہو گئی. اور یہ تو صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ بھی اور موجود ہے، اور جس کے پاس جہاں سے رکھے ہوئے 6 مہینے سے موجود ہے. ایون ڈاکٹر سر یاسمین معاف راشد کریے گا آپ کی صاحبہ بات یہاں کاٹ رہی ہوں، پر جیسے ہے. اب صنم جاوید صاحبہ کا اگر کیس 80 چل رہا ہے تو ہو سکتا ہے ان کے اوپر دفعات ایسی ہوں جن میں یہ جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے خواتین کے لیے بیل کے رائٹس وہ نہ ان کے اوپر لاگو ہوتے ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہے. جو قانون ہے بیل کا قانون یہی ہے، زمانہ قدیم سے یہی قانون چلا آ رہا ہے کہ عورت کے لیے، انفرم کے لیے، سکھ کے لیے، بوڑھوں کے لیے، ضعیف العمر، ان کے لیے یہی ہے کہ وہ بہل بلی مانا جاتا ہے اور ریلیف دی جاتی ہے. اس میں یہ ہے کہ اس میں تو کورٹ نے جس طریقے سے آرڈر کر لیا، کورٹ نے تو بیل دے دی ہے. اب ایک مقدمے نکل کر کے پھر دوسرے مقدمے میں وہ اریسٹ کیا جا رہا ہے. تو منشا تو یہی ہے کہ ان کو تاوقت یہ جیل میں رکھو تاکہ جب تک وہ کوئی اپنی لائلٹی نہیں چیلنج کرتے. آپ اگر اسی برپر کے دیکھیں تو باقی بھی دیکھیں، جس طریقے سے لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جاتا ہے ان کو پھر رکھا جاتا ہے جب تک کہ وہ پریس کانفرنس نہ کرے یا انٹرویو کے لیے کوئی نجی چینل میں نہ آئے، یا اس تو کے سر بعد اب یہ یہ کہ جی بتائیں کسی کہ اب کے آگے آفس میں نہ چلے جائے. خدیجہ شاہ صاحبہ کے کیس میں یا صنم جاوید صاحبہ کے کیس میں کیا لیگل سٹریٹجی ہے؟ واٹ نیکسٹ فار بوتھ دیز ویمن جن کو اب دیکھو، 2 کیسز میں ہائی میرے کورٹ خیال میں ان کی رہائی ہوئی اور اس کے بعد پھر اریسٹ کر لیا گیا. یہ ہائی کورٹ میں دوبارہ جا چکے ہیں اور ہائی کورٹ میں وہاں ایک کنٹمپٹ پٹیشن بھی لگی اور عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ اس کی جو ابیوز آف پروسیس ہو رہا ہے اس کو عدالت روکے. یہ عدالتوں سے ہماری استدعا کہ عدالت اس میں کارروائی کرے. ادروائز تو اگر ریاستی اداروں پہ لا لیں تو نواز شریف آ گیا، اس کی جس طریقے سے ریڈ کارپیٹ بچھائی گئی اور جس طرح ویلکم کیا گیا، جو کنوکٹڈ بھی تھے، اسکانڈر بھی ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو ریلیف نہ دے جو وہ قانون کے مطابق انٹائٹل نہیں ہے. لیکن جو قانون کے مطابق انٹائٹل ہے اور ان کے فنڈامنٹل رائٹ سے ان کو آپ وائلیٹ نہ کریں. اگر عدالت ان کو فرقے اور عدالت ان کو بیل اس وقت دے کہ ہمیں بھی سنے اور سر آپ کی جو پارٹی یہ کو بھی سی سی سنے، پی آپ او کے کا ایویڈنس کو بھی کنٹیمپٹ سنے. والا کیس ہے خدیجہ شاہ صاحبہ کے کیس میں آپ کو لگتا ہے کہ اس جو کورٹ ہے وہ کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ شروع کر سکتی ہے سی سی پی او کے خلاف؟ دیکھیے، کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ کے 2 طریقے کار ہوتے ہیں. ایک تو عدالت اکثر پروسیڈ کرتی ہے، نوٹس ایشو کرتی ہے، اس کو بلا لیتی ہے اور اس کے خلاف پروسیڈ کرتی ہے جس نے آرڈر وائلیٹ کیا ہو، کہ آرڈر وائلیٹ کیا اور اس کو پروسیڈ کرتی ہے کہ ان کو سزا دے دے. دوسرے اس کا ایک امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ عدالت اس میں آرڈر کرتی ہے اور جس نے پٹیشن فائل کی ہوتی ہے ان کو بھی ریلیف دے دے اور آئندہ کے لیے اس کو روکے. میں تو عدالت سے یہ استدعا کروں گا کہ ہماری یہ منشا تو نہیں ہے کہ وہ لوگ جیلوں میں جائے پر نہ ہو. ہماری سب سے پہلی منشا تو یہ ہے کہ جو عورتیں اس وقت جیل میں ہیں وہ ان کو رہائی ملے. تو اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے عدالت اس میں آرڈر کر لے اور مناسب آرڈر فرما لے کہ ان کو جیل سے باہر جانے دے، اور آرڈر ایسے کرے کہ آئندہ کسی بھی کیس میں ان کو اریسٹ نہ کرے جن کا ان کے ساتھ تعلق ہو، ان کیسز کے ساتھ.